السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ کی ہمیں کورونا سے لڑنے میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش حیرت انگیز ہے، شکوک و شبہات موجود ہیں۔ آیت اللہ خامنہ ای CIA نے خبردار کر دیا تھا کہ کورونا وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے، صدر ٹرمپ نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ۔ امریکہ میں کورونا کی مریضہ کو یہ کہہ کر دنیا سے رخصت کر دیا کہ ان کی علامات بے حد معمولی نوعیت کی ہیں۔ کورونا 56 ڈگری سینٹی گریڈ پر مر جاتے ہیں۔ اس درجہ حرارت کے پانی میں اگر انسان نہائے تو جلد کو نقصان ہو سکتا ہے، ماہرین۔ اسلامی ممالک میں کورونا میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا، پہلے پر ایران، دوسرے پر ملیشیا اور تیسرے نمبر پر ترکی۔ کھانسنے کے بعد کورونا ہوا میں 3 گھنٹے، بغیر فلٹر والے AC میں 2 گھنٹے، گتے پر 24 گھنٹے، پلاسٹک اور سٹیل پر 2 اور کاپر پر 4 گھنٹوں میں مر جاتا ہے، ماہرین۔ متحدہ عرب امارات میں بیچز، سوئمنگ پول، سینما گھر، پبلک پارک اور جم وغیرہ 2 ہفتوں کے لیے بند۔ کورونا نے کیسے امریکہ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک اس کے علاج کی تگودو کر رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر چین کے بعد ایران نے بھی کورونا پھیلانے کا الزام امریکہ پر عائد کر دیا ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ امریکہ کی ہمیں کورونا سے لڑنے میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش حیرت انگیز ہے، اور امریکہ نے متعدد بار اس پر قابو پانے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کے برعکس کہ امریکہ کے ذریعے اس کے پھیلنے میں شکوک و شبہات موجود ہیں، اور امریکہ کی پیشکش عجیب ہے کیونکہ امریکہ کو خود بھی اس پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں صلاحیت موجود ہے کہ کسی بھی قسم کے بحران پر قابو پا سکیں۔ یاد رہے کہ چین اور اٹلی کے بعد اس سے سب سے زیادہ ایران متاثر ہوا ہے، اور اسے عالمی پابندیوں کی وجہ سے قابو پانے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کو اہمیت نہیں دی۔ اگر وہ پیشگی اقدامات کر لیتے تو اس کا پھیلاؤ کم کیا جا سکتا تھا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے جنوری میں خبردار کر دیا تھا کہ یہ وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس کی روک تھام کے لیے پیشگی اقدامات کرنا ضروری ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ارکان کانگریس نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ انٹیلیجنس رپورٹ ہونے کے باوجود وقت پر بندوبست نہ کرنے پر سابق خاتون اول اور ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما ہیلری کلنٹن نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنوری میں پتہ چل چکا تھا کہ یہ وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے، پھر بھی صدر ٹرمپ نے کوئی بندوبست نہیں لیا۔ اس طرح تیاریوں کے لیے دستیاب کئی ہفتے ضائع کر دیے جو اب واپس نہیں آ سکتے۔ ادھر ایک امریکی رہائشی نتاشا اوٹ نامی خاتون ایک مقامی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ 10 مارچ کو انہیں کورونا کی پہلی علامات ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ہاسپٹل انتظامیہ کو اس سے آگاہ کیا، تاہم انہیں کہا گیا کہ ان کی علامات بے حد معمولی نوعیت کی ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اگلے ہفتے سوموار تک انہیں نزلہ اور بخار بھی شروع ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا۔ جمعرات کو روز انہیں پھیپھڑوں میں معمولی سی چبھن کا بھی احساس ہوا، لیکن انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تاہم اگلے روز ان کے پارٹنر نے کچن میں انہیں ہلاک ہوا پایا۔ پارٹنر کے مطابق ایک روز قبل وہ معمول کے مطابق ان کے ساتھ واک کرنے کے لیے نکلی تھی۔ نتاشا کے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے تک ہاسپٹل ان کی موت کو کورونا کا نتیجہ قرار دینے میں شک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے۔ نتاشا کے موت کے بعد ان کے پارٹنر نے اپنی فیس بک پوسٹ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست لوزیانا میں اب تک 600 سے زائد افراد میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 16 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہاسپٹل اس سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ نمی میں بھی کورونا وائرس جلدی مر جاتے ہیں۔ یہ 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرمی میں مر جاتے ہیں، مگر یہ اتنا گرم ہے کہ اس درجہ حرارت کے پانی میں اگر انسان نہائے تو جلد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی تک یہ تحقیق سامنے نہیں آئی کہ کپڑوں میں یہ وائرس کتنی دیر تک رہتا ہے، یہ کتنی دیر تک انسانی جسم کے باہر زندہ رہ سکتا ہے۔
ادھر اسلامی ممالک میں کورونا کے کیسز میں پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا ہے، پہلے پر ایران، دوسرے پر ملیشیا اور تیسرے نمبر پر ترکی ہے۔ دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں 3,07,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 13,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ 3,07,000 افراد میں تقریباً 93,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ لگ بھگ 2 لاکھ مریض اب بھی دنیا میں اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت چین کے بعد سب سے زیادہ مریض اٹلی، امریکہ، اسپین اور جرمنی جیسے ممالک میں ہیں، تاہم دیگر خطوں کے ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے تیزی سے پھیلنے کا سامنا کرنے والے ممالک میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، اور اس وقت تک اس سے سب سے زیادہ متاثر مسلم ممالک ایران ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ یورپی ممالک اور امریکہ کی طرح متعدد اسلامی ممالک میں بھی اس کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جن اسلامی ممالک میں زیادہ تیزی دیکھی جا رہی ہے اس میں ایران، ترکی، ملیشیا، پاکستان، قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک سر فہرست ہیں۔ ایران اس وقت نہ صرف مسلم دنیا کا سب سے بڑا متاثر ملک بن چکا ہے، بلکہ وہ عالمی سطح پر بھی بڑے متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ایران میں اس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 20,610 تک جا پہنچی ہے، جس میں سے 1,556 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران میں صحت مند ہونے والے مریضوں کی تعداد 7,635 ہے، اور اب بھی وہاں تقریباً 12,000 افراد زیر علاج ہیں۔ اسلامی ممالک میں دوسرے نمبر پر ملیشیا ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 1,183 تک جا پہنچی ہے، اور وہاں ہلاکتوں کی تعداد 8 تک جا پہنچی ہے، جبکہ وہاں محض 114 مریض ہی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ترکی ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 947 ہے، اور وہاں ہلاکتوں کی تعداد ملیشیا سے بھی زیادہ یعنی 21 ہے، جبکہ وہاں مریضوں کی صحت یابی کا تناسب بھی سست ہے۔ چوتھے نمبر پر پاکستان ہے، جہاں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 645 اور 3 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، جبکہ صرف 5 مریض ہی ابھی تک صحت یاب ہوئے ہیں۔ اگرچہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان متاثرہ پہلے 3 بڑے اسلامی ممالک سے بڑا ہے، تاہم متاثرہ افراد میں پاکستان اب بھی خود سے کم آبادی والے 3 ممالک سے پیچھے ہے۔ لیکن دوستو، تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے مریض اب تیزی سے سامنے آ رہے ہیں۔ قطر 5ویں نمبر پر ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا مریضوں کے حوالے سے 5ویں نمبر پر ہے، مریضوں کی تعداد 450 تک ہے۔ سعودی عرب 392 مریضوں کے ساتھ 6 نمبر پر ہے، بحرین 310 کے ساتھ 7ویں، مصر 294 کے ساتھ 8ویں، لبنان 230 کے ساتھ 9ویں اور عراق 214 مریضوں کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش میں 25 مریض ہیں، افغانستان میں 24، جبکہ متحدہ عرب امارات میں تصدیق شدہ 153 مریض ہیں۔ کویت میں مریضوں کی تعداد 176، اردن میں 99 اور مراکش میں 96 تک جا پہنچی ہے۔ دوستو، جیسے جیسے کورونا کی وبا پھیل رہی ہے، کچھ مناظر عام ہو رہے ہیں، جیسے کہ لوگوں کا دروازے اپنے کوہنیوں سے کھولنے کی کوشش کرنا، ٹرین کا سفر کرتے ہوئے کسی ہینڈل کو نہ پکڑنا، دفاتر میں ہر روز ملازمین کا اپنی میزوں کو صاف رکھنا۔ جن علاقوں میں کورونا کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے، وہاں پر تو حکام عمارتوں، پارکس اور گلیوں میں ادویات چھڑک رہے ہیں۔ کورونا ان چھوٹے چھوٹے قطروں کے ذریعے پھیلتا ہے جو کسی کھانسنے والے کے منہ اور ناک سے خارج ہوتے ہیں۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ کھانسنے کے بعد یہ ہوا میں 3 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کسی بغیر فلٹر والے اے سی کے نظام میں یہ زیادہ سے زیادہ کچھ گھنٹے ہی رہ سکتا ہے، کیونکہ جہاں ہوا گھوم رہی ہو وہاں پر یہ جلدی نیچے سطح پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تاہم NIH کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ گتے پر زیادہ دیر تک یعنی 24 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، اور پلاسٹک اور سٹیل کی کسی سطح پر یہ 2 سے 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، یعنی دروازوں کے ہینڈلوں پر، ٹیبلوں پر یہ زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ مگر ڈاکٹرز کو یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ کاپر کی سطحوں پر 4 گھنٹوں میں ہی یہ مر جاتا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ملک بھر میں تمام سرکاری اور نجی بیچز، سوئمنگ پول، سینما گھر، پبلک پارک اور جم وغیرہ 2 ہفتوں تک عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ UAE کی حکومت نے یہ مزید نئے احکامات جاری کیے ہیں اور ریستورانوں اور کھانے پینے کی جگہوں پر بیٹھنے کی گنجائش کو 20% تک محدود کرنے کی ہدایت کی ہے۔
لوگوں کو پھر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے 2 میٹر تک دور رہیں۔ ریستورانوں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ دوسری جگہوں، دفاتر یا مکانوں میں کھانے مہیا کرنے کی سروس دے سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اس سے 2 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے۔ ان میں سے ایک عرب شہری ہے اور یورپ کے سفر کے بعد حال ہی میں UAE میں لوٹا تھا۔ اس کی عمر 78 سال تھی، جبکہ دوسرا ایشیائی باشندہ ہے، اس کی عمر 58 سال تھی۔ وہ اس کا شکار ہونے سے قبل مختلف دائمی امراض میں بھی مبتلا تھا۔ ادھر کورونا نے کیسے امریکہ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ امریکی شہریوں کی بڑی تعداد اس سے متاثر ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ کیسے دنیا کا سب سے طاقتور ملک اس کے علاج کی تگودو کر رہا ہے، جس کو کچھ عرصہ قبل امریکہ کے صدر ٹرمپ نے محض ایک سیاسی افواہ قرار دیا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جسے باہر سے دیکھنے والے ہر لحاظ سے ایک محفوظ جگہ تصور کرتے ہیں، اور یہاں آ کر پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش میں وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو جیبوں میں ڈال کر ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن چند دنوں میں ہی یہ ملک اب بدل چکا ہے۔ یہاں 260 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 19,624 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ابھی کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ صورتحال کتنی آگے تک جا سکتی ہے۔ دنیا کو سب سے بڑی طاقت کہنے والی کیسے اندرونی طور پر کمزور دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے کسی کونے میں کچھ بھی ہو رہا ہو اس میں دخل اندازی دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کے رہنما اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے پیچھے نہیں رہتے۔ امریکہ کے وفاقی ادارے CDC کے سابق ڈائریکٹر ٹام فرائیڈن نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ امریکہ کی آدھی آبادی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، اور 1 ملین سے زیادہ افراد اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی صورتحال وہاں تک جا پہنچی ہے کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں سے لوگ اپنے اپنے آبائی وطنوں کو واپس جا رہے ہیں۔ امریکی صحافی ڈیوڈ ولاس کا کہنا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں اگر آپ کی انشورنس نہیں ہے تو آپ انتہائی غریب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سڑک پر گرنے کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو زیادہ فیس دے کر پھر کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گیا۔ 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر نے میرے بازو پر پٹی باندھی، درد کی دوا لکھی اور مجھے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ ڈیوڈ ولاس کا کہنا ہے کہ اتنے سے کام کے لیے مجھے $4,000 سے بھی زیادہ دینے پڑے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔